اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آج پہلا روزہ ہے اور رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ امسال بھی ARYQ کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ لاہور اور کراچی سے براہ راست سحر و افطار کی نشریات پیش کی جا رہی ہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے بہت خوبصورت انداز میں رحمت سحر کا آغاز ہوا، تقویٰ موضوع تھا، اور اب ہم کراچی اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سال جو ماہ رمضان آیا ہے وہ اس انداز میں آیا ہے کہ ایک کرونا کے سبب بہت سے لوگ اس سے متاثر نظر آ رہے ہیں، اور اس کے سبب ظاہر مسائل بھی بہت زیادہ ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کی صورت میں موجود ہیں۔ تو لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب کریم نے اس ماہ مبارک کو عطا فرما کر یہ ہم پر ایک احسان فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں، تبدیلی لائیں، قرآن سے قریب ہوں، عبادت سے قریب ہوں، اور یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ کراچی اسٹوڈیو سے آج جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مہمانان گرامی بھی موجود ہیں انشاءاللہ، ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف شخصیت ARYQ سے پہلے دن سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تعلق کہ یہ چہرہ جو ہے ARYQ پر جب نظر آتا ہے تو پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین الحمدللہ وہ اب اسکرین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جوابات کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ استاذ العلماء زینت الفقہاء علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا خیر مقدم ہے حضرت، اور سج جاتا ہے ہمارا رحمت سحر آپ کے تشریف لانے سے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو پورا سال الحمدللہ کسی نہ کسی پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور موجود ہوتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں اور بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما وہ شخصیت ماشاءاللہ جو فیض یافتہ ہے، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے بھی، اور اس کے علاوہ بہت خوبصورت انداز، آپ کے انداز تکلم جو ہے بہت خوبصورت ہے، مطالعہ بہت خوبصورت ہے، اور بہت سنجیدہ آپ کے جوابات ہوتے ہیں اور بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ علامہ مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ اس رحمت سحر میں موجود ثنا خاں بھی ہوں گے انشاءاللہ، جن کی خوبصورت آواز میں ہم حمد و نعت سنا کریں گے۔ ثقلین رشید موجود ہیں، عزیر عزیزی موجود ہیں، اور دانیال شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں حمد رب جلیل کے لیے درخواست کروں گا اپنے ثنا خانوں سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع آج ہمارا ہے روزہ، اور روزے سے متعلق وہ سوالات کہ جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات ہیں انہیں شامل کریں گے، اور فقہی نوعیت کے بھی سوالات کو شامل کریں گے۔ حمد رب جلیل بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے، فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا یہ زمین اور یہ آسمان
پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج بدر سنا کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کرم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں مولا، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں یہ آنکھیں منم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جلیل سے آغاز ہوا رحمت سحر کا، اور جب روزہ ہمارا موضوع ہے تو ظاہر ہے جس انوائرمنٹ میں ہم موجود ہیں اس میں بہت سے سوالات بھی ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. تو میں قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت کرونا کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی تخفیف یا کوئی رعایت دی جا سکتی ہے؟ چونکہ فرضیت پر تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو ایک مسئلہ ہے سب سے پہلے درپیش، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ جس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، پروو ہو چکا ہے، ثبوت ہو چکا ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے. اور ایک ہے کہ کسی خوف کی وجہ سے فقط انسان نے خود اپنے اوپر کوئی چیز طاری کر لی ہے، اس کا حکم علیحدہ ہے. امراض کے سلسلے میں جو علماء نے روزے میں تخفیف کا حکم دیا ہے وہ 3 صورتوں پہ محیط ہے. نمبر 1 ہے کہ آپ کو سابقہ زندگی میں کوئی ایسی بیماری ہوئی تھی اور اب وہ عود کرائی ہے، تو وہ سابقہ تجربہ کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری مجھے روزہ نہیں رکھنے دے گی یا رکھا تو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی، تو وہ اس کی بنیاد بن جاتی ہے کہ آپ اس رمضان میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرونا وائرس میں یہ کیس تو ہوتا نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موجودہ مشاہدہ کہ ابھی واقعی یہ ہو گیا بیماری اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا پازیٹیو آیا ہے اور اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہوں، کوئی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہوں کہ سانس میں دقت ہو رہی ہے یا آپ کو ایڈمٹ کر لیا گیا باقاعدہ ہاسپٹل میں اور مسلسل میڈیسنز یوز ہو رہی ہیں جو انٹرنل
کسی نہ کسی طریقے سے وہ جائیں گی، خاص طور پہ ناک اور منہ کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو سانس میں چونکہ دقت ہوتی ہے تو لیکوڈ دوائیں وہ پہنچائی جاتی ہیں. ایسی صورت میں تو بالکل تخفیف بھی ملے گی. اچھا. اور اگر فرض کر لیں کسی نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا تھا تو جیسی دوا اندر پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ بعد میں قضا ہی کرنی ہوگی. ٹھیک. یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں، نہ تجربہ ہے نہ موجودہ مشاہدہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اس وقت روزہ رکھنا خطرناک ہے کیونکہ آپ اس اسٹیج پر ہیں کہ ابھی کوئی علامات تو بظاہر ایسی نہیں ہیں لیکن آگے چل کے خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت ہی ماہر ڈاکٹر چاہیے جو واقعی خوف خدا بھی رکھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ بھئی انیشیل اسٹیج پر تو آپ ہیں، روزے رکھیں گے، دوا نہیں پہنچے گی تو آپ آگے بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی ہو سکتا ہے. باقی جو یہ وساوس ہیں، افواہیں ہیں، بے جائے خوف ہے یا تھوڑا بہت بخار آ گیا تو یہ خوف کہ شاید یہ کرونا تو نہیں ہو گیا. ہمیشہ بخار سے نہیں ہوتا یعنی بخار ہمیشہ کرونا کی ہی وجہ سے ہو ایسا نہیں ہے، نہ اس کے علامت نزلہ وغیرہ. اور اسی طرح یہ اڑ کر پہنچنے والی بیماری نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ سانس لیا تو اندر چلی گئی. یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کسی جگہ ٹچ ہوا تو ہوگی. تو پھر ان خوف کی بنا پر تو کوئی تخفیف نہیں ملے گی، اس میں انسان روزہ رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اچھا، ایک ضمن سوال میں آپ کی جانب سے کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب، چونکہ ظاہر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس کا شکار بھی ہیں. کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کرونا ہوا اور وہ ریکوری کی طرف ہے، اب ریکوری کے بعد ظاہر ہے دل کی تمنا ہے پورے سال بعد رمضان آتا ہے، اب اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو ایسی صورت میں کیا صورت؟ دیکھیں، روزہ کرونا وائرس کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو شاید وہ پھر پھیپڑے کو سکڑ جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ تو سانس تو آرام سے بحال ہو جائے گا جب علاج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر ڈاکٹرز نے کچھ ایسی میڈیسنز دی ہیں جن کا استعمال کرنا ان کی دانست میں بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، مکمل ریکوری کے لیے، کیونکہ سب کو رکھنا بہت مشکل ہے، جگہ کم ہے اور مریض زیادہ آ رہے ہیں اور گھر بھیج دیا کہ اب آپ باقی علاج گھر پہ کر لیں، لیکن یہ میڈیسنز آپ کو یوز کرنی ہوں گی ورنہ ہو سکتا ہے کہ مرض عود کرائے. اس صورت میں یقیناً چھوڑ سکتے ہیں. پھر وہ جب تک میڈیسنز یوز کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اس میں بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اگر میں نائٹ میں پورا یوز کر لوں اور نقاہت وغیرہ کی صورت ہو تو ظاہر ہے چونکہ ابھی ریکوری ہوئی ہے اور نقاہت کا اگر اس کی وجہ سے واقعی ایسی نقاہت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے پر انسان کی عقل یا جان جانے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ کہ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، عذر بنے گا. ٹھیک ہے. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اپنے موضوع پر کلام کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں آج موضوع ہے روزہ. ظاہر ہے پہلا روزہ ہے، پہلا ہمارا آج یہ رحمت سحر ہے، تو اس کے حوالے سے جو کرونا سے متعلق جو امکانی سوالات تھے جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہو سکتے ہیں میں نے پیش کیے. روزے کے حوالے سے ظاہر ہے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آیا روزے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کہ انسان کی زندگی پر اس کے اثرات کس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور پان، سگریٹ اور دیگر حوالوں سے جب یہ عادت ہو گئی ہے رکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے کیا وعید ہے جو ترک روزہ کی طرف مائل رہتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور اس موضوع پر مزید ضمناً سوالات شامل کریں گے. ابتداً میں حافظ اویس احمد صاحب سے گزارش کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے از روئے قرآن کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یقیناً اسلام کی وہ 5 ایسی چیزیں کہ جنہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اس میں سے ایک روزہ ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا صاف اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس کی فرضیت کو بھی بیان فرما دیا اور اس کی اہمیت کو بھی بیان فرما دیا. کتبہ سے تو فرضیت کا اعلان ہو گیا اور اہمیت بھی اس کی بتا دی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا ہے. یعنی روزہ ایک ایسی ضروری چیز ہے جو اللہ نے ہر امت پہ فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسانیت کے لیے ضروری ہے، گویا ہر دور میں اللہ پاک نے اسے فرض قرار دیا ہے. تو اس کی اہمیت بھی ساتھ بیان فرما دی. اور اس آیت میں ایک بندوں سے شفقت کا اظہار بھی ہے کہ چونکہ روزہ ایک مشقت والی چیز ہے، تو جب اس کی فرضیت بندوں پر ظاہر کی گئی تو ساتھ میں اللہ پاک نے یوں بھی فرمایا کہ بندوں تم سے پہلوں پر بھی ہم نے یہ فرض کیا ہے تو تم پہ بھی ہم یہ فرض کر رہے ہیں. تو اس آیت میں فرضیت، اہمیت اور شفقت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے.
اسی طرح تعارف میں یوں بھی اللہ پاک نے فرمایا اس مہینے کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں شب قدر کا ذکر ہے تو وہاں بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي فی لیلۃ القدر، اور رمضان کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی نعمت اللہ پاک کی نزول قرآن ہے۔ کیا بات! تو جس رات میں وہ اترا یا جس مہینے میں وہ اترا، تو اس نزول نعمت کی وجہ سے اللہ نے شکرانے کے طور پر تم پہ یہ روزے فرض کر دیے گئے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ تو جب وہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے تو نعمت کے نزول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ڈائمنشن روحانی آپ دیکھیں کہ روزہ ساتھ فرض کیا گیا، نعمت مل رہی ہے اور انسان کو روحانی طور پر ایک چیز اس پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت پھر اس کے ساتھ ساتھ نزول قرآن کا جو تعلق ہے ماہ رمضان سے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو یوں اس کی اہمیت کو قرآن بہت کریم اچھے میں انداز، مختلف بہت اچھے مقامات انداز، پر روزے کی فرضیت کے حوالے سے اس کا حکم، پھر دیگر امتوں پہ جس طرح فرض کیا گیا اس کا، اور پھر یہ کہ آیا بنیادی طور پر مطلوب اور مقصود کیا ہے، وہ ہے تقوی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں تینوں چاروں چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے جان لینا بھی بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ روزے کی فضیلت پر کیا بیان فرمائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات مسلمانوں کو دیے یا جتنی بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے، اس حکم دینے یا روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیب اور ترہیب کا باقاعدہ ایک نظام قائم فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر بندہ اس عمل کو کرنے کی طرف رغبت پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اس عمل سے روگردانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کی وعیدات کا تذکرہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب کا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اس عمل کو کرنے میں رغبت پاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے عمومی اعتبار سے رمضان کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ شیاطین کو قید کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے اس امر کو پورا کرنے کے سلسلے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنت کے دروازوں کے کھل جانے کا یا جہنم کے دروازوں کے بند ہو جانے کا، تو اس میں فزیکلی مطلب اگر اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے تو بھی درست، اور اس کا مجازی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے پروانے لوگوں کو جاری فرماتا ہے، گویا کہ اس کے لیے یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو یہ مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو جہنم کے دروازے بند کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں جہنم سے گویا کہ آزادی والا معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ عمومی اعتبار سے رمضان کی فضیلت ہے، اور چونکہ رمضان کی خصوصی عبادت جو ہے روزہ ہے تو اس روزے کے سلسلے میں بھی یہ فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کا جو اجر ہے وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنفس نفیس عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس صیغے کو مجہول پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ انا اجزا بہی، کہ الصوم لی و انا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء خاص اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے جو روزہ رکھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ روزہ فزیکلی تو کوئی ایسی شیلڈ نہیں ہے، لیکن ڈھال اس اعتبار سے ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہونے سے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو میں گناہوں سے بھی بچوں، اسی طرح سے اخلاقی برائی میں مبتلا ہونے سے روزہ جو ہے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں. یعنی تمہیں اس ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، اس کو جواب نہیں دینا، چاہے وہ جو بھی تمہیں کہہ رہا ہو. تو یہ روزے کی وہ برکت ہے جس کی وجہ سے روزہ اخلاقی اعتبار سے اس کے لیے ڈھال بنتا ہے. اور مزید یہ کہ آخرت میں بھی روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی کے سلسلے میں اس کے لیے ڈھال ثابت ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعت روزے دار کے حق میں قبول کی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. اور ایک اور بھی یہ بھی ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، جہاں سے ندا ہوگی کہ کون ہے روزے دار. تو جب روزے داروں کو کہا جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ داروں کے لیے تو بہت خوشخبریاں ہیں اگر اس مہینے سے وہ فوائد حاصل کر سکیں. اچھا، موجودہ منظرنامے کے حوالے سے ہم پھر بات کر لیں ایک بار. اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ روزے دار کو کرونا کے سبب جو ماحول اس وقت موجود ہے، کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں کرنی؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں، کرونا ایک ایسی بیماری اور بلا آ گئی ہے کہ روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، احتیاط تو دونوں کو کرنی، دونوں کو کرنی، بالکل کرنی. یہ جو بعض ہوتے ہیں کہ حالت روزہ میں بھی، جیسے ابھی آپ نے تھوڑا سا ان کا ایک تعارف کروایا کہ یہ گٹکے اور پان اور سگریٹیں کھانے والے جو باز نہیں آتے، انہیں بھی وہی احتیاط کرنی ہے جو روزہ دار کو احتیاط کرنی ہے جو انہیں کرنی ہے. اصل یہ ہے کہ جس سے اب خاص طور پر شاید آپ ہی بتا رہے تھے کہ بازاروں میں بہت زیادہ رش نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل. تو اب یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مساجد میں ڈسٹینس نظر آ رہا ہے. جی ہاں، مساجد میں ڈسٹینس ہے، ماشاءاللہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اور اسی سے فرق پتہ چلتا ہے کہ جو دیندار ہوتے ہیں، اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ دیندار جاہل ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن جتنا الحمدللہ شعور دیندار کو حاصل ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک، کیونکہ وہ ریاست کا حق بھی سمجھتا ہے اور اللہ کا حق بھی سمجھتا ہے. بالکل اللہ کے حق کے مطابق وہ نماز اور روزہ ادا کرے گا، اور ریاست کے حقوق کہ اس کا حکم ماننا ہم پر لازم ہے اس کو بھی فالو کرے گا. ایک بہترین مثال ہے یہ، اور ڈسپلن نظر آتا ہے. بس روزہ دار کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ چونکہ ٹچ کرنے سے یہ بیماری آ سکتی ہے. ایک تو پہلے یہ کامل یقین رکھنا چاہیے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن یہ وائرسز وغیرہ چونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق باقاعدہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ آ جاتا ہے دوسری جگہ پہ. جس طرح سے مکھی آپ کے بدن پہ بیٹھ کر میرے بدن پر آ جائے، میں اس کا مشاہدہ کر سکتا ہوں. ایک مچھر پہلے آپ کو کاٹے، آپ کا دستبوسی کر لے، اور پھر یہ ادھر گستاخی کر لے، تو یہ پاسبل ہے. جب یہ چیزیں آتی جاتی ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی تو بیکٹیریا کیڑا ہی ہے نا. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا. میں نے ایک دفعہ پروگرام کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا وائرس تو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اثر انداز ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہو سکتا ہے وائرس پہنچے، آپ ہاتھ دھوئیں، دھل کے چلا جائے، منہ میں چلا جائے، لیکن وہ پیٹ میں اتر جائے، ایسڈ میں ختم ہو جائے گا وہ پہنچ کر. تو ایک صاحب نے پورا کلپ چھاپ دیا اس کے اوپر کہ یہ نبی کریم تو یہ فرما رہے بیماری اڑ کے نہیں لگتی، اور آپ کہہ رہے ہیں پہنچ جاتا ہے وائرس وہاں پہ. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. خلاصے کلام یہ ہے کہ جو پھل وغیرہ خریدیں، گھر پہ آ کر ہاتھ بھی دھوئیں اور پھل دھو لیں اچھی طریقے، کم از کم 20 سیکنڈ تک کوئی بھی پرچیزنگ وغیرہ کریں. اسی طرح بازار میں اگر جا رہے ہیں اور کلوز ہو گئے سب، سوشل ڈسٹینس قائم نہیں رہ سکا ہے، تو گھر آ کے اپنی بالکل حفاظتی اقدامات کریں. ہمیں ایسی سی اطلاعات ملی ہیں میڈیا سے بھی، ویسے بھی آپ بھی جانتے ہیں، گھر کے کسی فرد کو ہوا اور اس نے اس خوف سے چھپایا ہے کہ کہیں مجھے آئسولیشن میں نہ بھیج دیا جائے، اور ایک خوف بھی قائم ہو گیا ہے کہ جی بہت سارے ایسے ہیں جن کو جو وہیں پر رہے فوت ہو گئے تو گھر والوں کو لاش تک نہیں دی، پتہ نہیں کہاں دفنا دیا، اور کس طرح اسے ہو جاتا ہے خوف. اچھا وہ پھر گھر میں احتیاط نہیں ہوتی، بیماری پھر اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہو سکتی نا مشیت الہی یہ ہو کہ دوسرے کو ہو جائے تو ہو جائے گی. 2 3 4 پورا گھر افیکٹ ہو گئے، افیکٹڈ ہو گئے. اس لیے ذرا احتیاط زیادہ ضروری ہے. اور خصوصاً روزہ جو ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں. حقیقتاً روزے میں وہ روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان میں جو کھاتے پیتے ہونے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے. کیونکہ کھاتے پیتے میں آپ کو فزیکلی فٹنس تو حاصل ہوگی، ایک ویسی آپ کو مادی طاقت تو حاصل ہوگی، لیکن روحانی طاقت نہیں ہوتی. اور روحانی طاقت روزہ رکھنے سے ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہماری عوام یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اثرات کس تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے یہ بھی مشیت الہی پر موقوف ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ کیڑا پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے، اور وہی اس کو روکنے پر قدرت رکھتا ہے۔ گھبرائیں نہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن رمضان میں روزوں میں خاص طور پہ احتیاط کریں کہ بعض ویکنس بعضوں کو بہت ہو جاتی ہے اور ان کا مدافعاتی نظام متاثر ہو جاتا ہے، ان کو خاص طور پر اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال میں آپ کی جانب سے کیے دیتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں، چونکہ ظاہر ہے کل چاند نظر آیا اور اس کے بعد تراویح ادا کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں 11 ماہ جس چیز کا انتظار رہتا ہے وہ روزے کا اور تراویح کا مسلمانوں کو انتظار رہتا ہے کہ ہم قیام کی حالت میں قرآن کریم پڑھیں اور سنیں۔ وہ سب موجودہ صورتحال میں اگر مساجد کی طرف جانا نہ ہو تو کیا انتظام کیا جائے تراویح کا اور کس انداز میں کیا جائے؟ چونکہ آج رہنمائی ہو جائے گی تو بقیہ 29 روزے جو ہیں اس میں ایک ایسی ترتیب ہو جائے گی کہ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اس میں دو چیزیں تو بہت اہم سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جہاں باقاعدہ تراویح کا مستقل انتظام ہوتا ہے وہاں اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورے محلے میں سے چند لوگ بھی آ کر ادا کر دیں، باقی سب کے سب بری و ذمہ ہوں گے، پہلی چیز۔ دوسرا، جہاں باقاعدہ ایک حافظ قرآن کے اہتمام کے ساتھ جماعت قائم کی جائے وہاں ایک ختم قرآن بھی سنت موقدہ ہے۔ نہ یہ کہ جماعت اس کی کوئی لازم ہے، اور نہ یہ کہ اگر آپ گھر میں انفرادی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ سوچیں اب تو قرآن میں نے سنا نہیں اور پڑھا نہیں تو کیسے ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں وہاں پر ہیں جہاں باقاعدہ جماعت قائم ہو رہی ہے۔ ہر گھر میں حافظ قرآن بھی میسر حافظ قرآن بھی میسر نہیں ہوتا، لہٰذا اپنے گھر میں آپ تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قریبی مسجد ہے اور وہاں پہ مکمل طور پہ احتیاط ہو رہی ہے جیسے آج کل ہو رہی ہے تو پھر آپ وہاں جا کے بھی پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنے گھر میں پڑھیں، اور اگر پاسبل ہو آپ گھر والوں کے ساتھ جماعت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ختم اس میں کوئی ہر شخص کے لیے لازم نہیں ہے، آپ صورتوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ والد صاحب آگے کھڑے ہو جائیں، بچے پیچھے ہوں، زوجہ وغیرہ اور خواتین اور پیچھے ہو جائیں پچھلے صف میں، گھر میں جماعت قائم کر لیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جو امام بنے اس کو تجوید بھی آتی ہو اور نماز کے مسائل بھی وہ جانتا ہو، وہی امامت کرے، ورنہ اپنے تنہا پڑھ لیں۔ اور اگر ایسا میسر ہے کہ قریب مسجد ہے تو پھر وہاں جا کر سعادت سمجھ کر وہاں ادا کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی قوی الاعتقاد ہے اور گھر میں تھوڑا ضعف اعتقادی ہے، شوہر باہر نکلنے لگا، بیوی تڑپ کے گر گئی زمین پہ، میرے سرتاج گئے کام سے، وہ کہتی تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں رہو، یا بچہ جا رہا ہے تو والدین نے روک لیا۔ ایسی صورت میں چونکہ اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ تھی تو گھر میں جھگڑا فتنہ فساد کی فضا نہ بنائے، گھر میں ادا کر لیں، کوئی بات نہیں، اور اگر مضبوط باتیں ان کے ہیں تو پھر جا کے وہاں ادا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں اور وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، تاکہ آج ہی ان سوالات کو اس لیے شامل کر لیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً یہ چیز ہوگی، لوگوں کے ذہن میں ہوگی۔ اور جو مفتی صاحب نے بتایا بالکل بجائے ارشاد کہ کوئی جانا چاہتا ہوگا تو والدہ روک رہی ہوں گی، زوجہ محترمہ روک رہی ہوں گی، اور کوئی گھر کا فرد روک رہا ہوگا، والد صاحب روک رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا طریقہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آئیے اس مبارک گھڑی میں ہم اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ ناظرین، روزہ سے متعلق سوالات ہو رہے ہیں اور موجودہ تناظر میں بھی اس کو کور کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ جو امکانات ہیں، جو خدشات ہیں، جو لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہے، اس سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ الحمدللہ ARYQTV نے ہمیشہ ایجوکیٹ کیا ہے لوگوں کو۔ سحر و افطار میں اور دیگر پروگرامز کے حوالے سے آپ اگر پروگرامز دیکھیں تو اس میں باقاعدہ رہنمائی نظر آتی ہے، اور رہنمائی بھی الحمدللہ جید علماء اکرام فرمایا کرتے ہیں، جیسا کہ آج آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کلام پڑھا گیا، بڑا خوبصورت کلام پڑھا گیا، اور ہمارے پیارے دوست، پیارے بھائی الحاظ ذوالفقار علی حسینی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب جانتے ہیں گزشتہ سال پورا ماہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ رہے، اور کیا خوبصورت کلام پڑھے، اور آپ کی جو کیفیت، آپ کی فرمائشیں اور گھر سے آپ کی فرمائشیں، اور ماشاءاللہ حاجی صاحب کی فرمائشیں، کیا خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ روزے کے بندہ مومن کی شخصیت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کے آخری حصے کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ بندہ مومن کی زندگی پر جو اثرات ہیں اس کے حوالے سے واضح طور پر اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب ایک انسان روزے کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ رکھتا ہے، کسی نے روزہ رکھا تو اس کی آنکھ کا بھی روزہ تھا، اس کی زبان کا بھی روزہ تھا،
اس کے ظاہر کا بھی روزہ تھا، اس کے باطن کا بھی روزہ تھا۔ اگر یہ روزہ یوں اس کی حقیقی روح کے ساتھ رکھا جائے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ مومن کو متقی نہ بنائے، بے شک اس پر تقوی کے اثرات نہ ڈالے، پرہیزگار نہ بنائے۔ تو روزہ بندہ مومن کو پرہیزگار بناتا ہے، اس کو تقوی کی دولت سے نوازتا ہے، اور تقوی سے بڑھ کر پھر بندہ مومن کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ جتنے اس کی زندگی کے فوائد ہیں، خواہ وہ ظاہری زندگی میں ہوں، قبر میں ہوں، آخرت میں ہوں، جتنے فوائد پھر اس کو ملنے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی تقوی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں اس ماہ رمضان سے برداشت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے، قوت برداشت اس میں آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ جیسا حدیث ابھی پڑھی گئی کہ اگر کوئی بدزبانی کرے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ انی صائم، تو یہ اس کا صبر ہے، یہ اس کی برداشت ہے۔ اور عملی زندگی کے اندر ایک بندے کے پاس اگر برداشت ہو تو اس کے کتنے فوائد ہیں اس کی زندگی میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاسات کا مہینہ ہے، یعنی جب غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی جب آپ نے خود روزہ رکھا ہے تو آپ بھوک کو محسوس کر رہے ہیں۔ جب آپ کو اپنی بھوک محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو دوسرے کی بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب آپ اپنے گھر میں کوئی نعمت لے کر آ رہے ہیں، آپ کا جی چاہے گا کہ وہ پڑوسی تک پہنچے، میرے غریب رشتہ دار تک پہنچے، معاشرے تک پہنچے۔ تو کسی کی غمخواری کرنا جو ہمارے نبی کی بہت بڑی صفت ہے، جو پوری امت کے غمخوار تھے، وہ انسان کے اندر بندہ مومن میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کی ظاہری صحت کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ یہ اس کے ظاہر کی صحت ہے، اس کے باطن کی صحت ہے۔ پھر بندہ مومن جیسے نماز سے اپنے نظام الاوقات سیکھتا ہے، اسی طرح روزہ بھی جو ایک ماہ رمضان آتا ہے اس میں جو ایک روٹین ہے بندہ مومن کی، وہ ایک انسان کو زندگی میں بیلنس قائم کرنا، زندگی میں جو ہے وہ اعتدال قائم کرنا، ہر چیز کے اندر یہ روزہ جو ہے وہ اس کی زندگی پہ اثرات ڈالتا ہے۔ تو یعنی آپ ظاہر سے لے کے باطن تک، جسم سے لے کے روح تک، دنیا سے لے کے آخر تک اگر آپ محسوس کریں گے تو یہ روزہ انسان کی زندگی کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر پوزیٹیوٹی کی طرف لاتا ہے، اور ایک مثبت اقدام اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو اس میں بہت کچھ اللہ پاک بہت اچھی بات ہے کہ روزہ جو ہے منفی اثرات ختم کر کے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے ایک انسان پر۔ اگر ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو پھر اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اب ہم اس جانب آئیں گے جس پر مفتی صاحب نے بھی اجمالی طور پر کلام فرمایا، اور میں نے سرنامہ کلام میں بھی 2-4 لفظ اس حوالے سے عرض کیے تھے کہ آیا روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جناب وہ چونکہ سگریٹ کی عادت ہے تو روزہ نہیں رکھ پا رہے، وہ گٹکے کی عادت ہے، نہ جانے اس کے کیا کیا نام ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ جو استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر جناب یہ کہ روزہ مساکین کو کھانا کھلا دیں گے، یار بس ہماری اتنی ہمت ہے 2-4 روزہ رکھ لیے باقی ہے۔ تو روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ اصل میں سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں زندگی گزری ہے جو وہ آپ کی آگے مستقبل میں بھی اسی طرح کی زندگی گزرے۔ تو وعیدات کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا جو لوگ ترک روزہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ پہلے فضیلت سے متعلق اور اب وعیدات سے متعلق سوال آ گیا، تو اس میں اصل میں جو شخص رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر بلا عذر ترک کرے گا تو یہ حرام گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے شخص کو توبہ کرنا فرض ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر روزہ ترک کر رہا ہے وہ گویا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے اور رحمتوں اور بخششوں کا سبب اور ذریعہ ہے، وہ اس کی ناقدری کر رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا پر آمین فرمائی جس میں جبریل امین علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام عالم کے لیے جن کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، آپ نے اس دعا پر آمین فرمائی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کی دعا ہو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمائیں تو پھر اس کی قبولیت میں کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بہت بڑی وعید ہے کہ
جو رمضان کی ناقدری کرنے والے شخص کے حصے میں آتی ہے اور انسان کو اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے وہ بدبخت ہے۔ تو جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت قرار دیں تو پھر چاہے اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہو، دنیا جہاں کے اسباب اور وسائل اور ذرائع اور جی حضوری کرنے والے لوگ موجود ہوں، اور اسے ظاہری طور پر صحت و تندرستی کی نعمت بھی بظاہر حاصل ہو، لیکن وہ بدبخت ہے، خائب ہے اور خاسر ہے۔ وہ بالکل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دولت کے خزانے، ہر طرح سے رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے، اور وہ آگے تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتا ہے تو پھر ساری زندگی اگر وہ نوافل اس کے بدلے میں نفل روزہ رکھتا رہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک روزہ ترک کر دیا تو ایک روزہ ہی اس کے بدلے میں قضا کرنا ہوگا، تو یہ تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض روزے کی برکات اس کو حاصل ہونی تھی وہ اس نے ایسا irreversible لاس کر لیا کہ جس ناقابل تلافی نقصان کہ جو ساری زندگی کے نفل روزوں سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا انسان کو اس پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے لوگ بڑے ٹچی ہو گئے۔ ویسے تو اتنی وعیدات تارک الصلاۃ کے لیے، تارک الصوم کے لیے بہت سی وعیدات ہیں جو علماء حضرات آپ لوگ بیان فرماتے ہیں، لیکن کرونا کے سبب ذرا سی چھینک آ گئی، او بھائی مجھے تو اب بخار آ گیا، ذرا سا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا تو جناب میں روزہ نہیں رکھوں گا چونکہ چھینکیں آنی شروع ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ اس قسم کا عذر بیان کر کے روزہ نہ رکھیں ان کے لیے کیا حکم؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آج کل جیسے پوسٹ وغیرہ بھیجتے ہیں، جی جی، وہ مدینے میں کوئی بابا تھا، اس نے خواب دیکھ لیا جو اس پرچے کو نہیں بھیجے گا، اس پوسٹ کو نہیں بھیجے گا، اس کی بیوی مر جائے گی 7 دن میں۔ یعنی جو جہنم کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہے، حدیث میں بیان کردہ عذابات کے بیان سے خوفزدہ نہیں ہوگا، وہ اس پر خوفزدہ ہو جائے گا۔ اگر تم اس کو 10 آدمیوں کو فارورڈ نہیں کرو گے ان لکی ہو جاؤ گے۔ کہنے والا کون ہے کون نہیں پتہ نہیں، کہاں سے وہ مخلوق آئی ہے، وہ فوراً فارورڈ کر مجھے بھیج دیں گے بہت سارے۔ اچھا جب ہم جواب میں ان کو سمجھاتے کہتے ہیں اس لیے تو بھیجا تھا تاکہ آپ سمجھائیں، آپ بتائیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، کوا کائیں کائیں کرے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے، ڈب کھڑا با کتا سامنے آ جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی وعیدیں سامنے آئیں تو بعض اوقات جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ تو یہ صورتحال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر اسی ماحول میں اس کو کوئی آپ کسی کو آفر کر دیں کہ تم فلاں کام کر لو تمہیں 5 لاکھ روپے ملیں گے، کورونا گیا بھاڑ میں، سارا کا سارا خاندان پہنچ جائے گا وہاں پہ۔ اب یہ 12 ہزار جو روپے مل رہے ہیں اسی میں آپ دیکھ لیجئے لائنوں میں لگ کے بعد وقت آخر میں کہتے ہیں تو خوف گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا موقع آتا ہے تو وساوس شیطانی کو فوراً دل میں جگہ دے دی جاتی ہے۔ باقی معاملات میں اپنی ویل پاور کی بنیاد پر انسان فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بیماری دینی ہے آپ ساتوں زمین کے نیچے چلے جائیں وہاں بھی پہنچے گی، اور نہیں دینی تو سب سامنے رہیں تب بھی آ جائے گی، تب بھی نہیں اثر کرے گی۔ احتیاط، دامن احتیاط کو ترک کر دینا، اس کی بھی ہم مطلب یہ کہ ترغیب نہیں دیں گے، پوری احتیاط کریں، لیکن بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اب جیسے یہ بات بیان کی، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 3 طرح سے اگر بیماری کا ثبوت ہوگا تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر متحقق ہوگا، ورنہ نہیں۔ سابقہ زندگی کا تجربہ ہے، موجودہ مشاہدہ ہے، یا کسی ماہر خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر کا مشورہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو صرف تھوڑے سے وسوسے کی بنا پر انسان اللہ کی اتنی بڑی عبادت کو جو سال میں ایک بار آئے، جس کے ترک پر اتنی وعیدیں بیان ہوئیں، جس کے کرنے پر وہ فوائد جو حضرت نے بیان کیے بڑے خوبصورت انداز سے، وہ سب فوائد حاصل ہو رہے ہیں، وہ سب چھوڑ دے انسان ایک خوف کی وجہ سے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس پر وہی جو میں نے عقلی لحاظ سے کہا کہ یہی چھوڑنے والا 4 روزے اگر ترک کرنے کے بعد 5ویں روزے میں کوئی کہے کہ روزہ رکھ لے 1 لاکھ روپے دوں گا، وہ فوراً رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم وساوس شیطانی کو بعض اوقات اپنے ذہن میں جگہ دے کر اس کو یقین کے درجے تک لاتے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ اگر شیطان یقین کے درجے تک کسی چیز کو پہنچا دے، اسے وسوسے کے درجے تک لانا، یہ مومن کا کمال ہوتا ہے، اور وسوسے پہ انسان عمل نہیں کرتا، وہ یقینی چیز کو دیکھ کر ہی کوئی الہی عمل اختیار اچھا یہاں طالب علمانہ طور پر یہ عرض کروں گا کہ ایسے ہی لوگ جو اس قسم کے عذر بیان کرتے ہیں اور علتیں بیان کر کے جناب روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں دین میں تو سختی ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ خواہ مخواہ علماء حضرات ہمیں ڈراتے
کہ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیجیے گا، بہت ضروری ہے۔ ان سے یہ پوچھیے کہ قرآن و حدیث میں سختی اور نرمی کا معیار کیا ہے، وہ آپ بیان کر دو، کیونکہ علماء تو چنے بیچ رہے ہیں، ہم تو چھولی کی ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کر دو بند۔ جو اصل روح قرآن اور روح حدیث جو آج تک ہم چھپاتے رہے تھے، بوتلوں میں بند کر کے رکھے، اس کو ڈھکنا کھول دو، تم بتاؤ کہ وہ کون سی نرمی ہے اور وہ کون سی سختیاں جو ہم بیجا کر رہے ہیں، اور آپ ان سختیوں کو جانتے کہ یہاں تک سختی یہاں نرمی، وہ آپ بیان کر دیں۔ آپ بیان کر دیں۔ جب آپ کو ABC نہیں آتی ہے کسی چیز کی، پھر اس پہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ جملے بول کر اپنے لیے نفسیاتی طور پہ ایک بچاؤ کا راستہ نکالنا کہ ضمیر ملامت نہ کرے، اور سامنے والے اپنے جیسے مفتیان کرام جو ریڈی میڈ مفتی انہیں مطمئن کر دینا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے۔ باقی بتائیے کہ آپ کو کیا پتہ سختی کہاں ہے کیا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے پہ وعیدیں بیان فرمائی، بے شک دعائے ضرر تھی، اس پر سرکار نے آمین فرمایا، سرکار نے حدود کا اجرا فرمایا، اگر کہیں حد جاری کرنی تھی تو حد جاری کی ہے۔ دور سرکار میں رجم کیا گیا ہے، پتھر مار کے ہلاک کرنا زانی کو، یہ ہاتھ کاٹنے کے واقعات، دیگر معاملات، یہ سب ہوئے ہیں نا، کس نے کیے ہیں؟ رحمت للعالمین نے۔ یعنی ان کو معذاللہ ثم معذاللہ جو صاحب شرع ہیں، صاحب حکمت ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں نرمی کرنی تھی۔ یہ آیا 15ویں صدی ہجری میں پپو پان والا، اور اس نے بتایا کہ کہاں نرمی کہاں سختی ہے۔ ایسے بھائی بہنوں سے میری گزارش ہے، برا مانے بغیر، آپ ایک جملہ تو زبان سے نکال دیتے ہیں، لیکن کل یہی جملہ آپ کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جواب دہ ہونے کے لیے کھڑا کرے گا، وہاں پہ خلاصی ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کی ان بے سروپا باتیں سن کر اگر کسی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا اور اس کو دیکھ کر مزید نے، ان تمام کے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنے پاس سے اس طرح کی تھیوری بیان کرنے کے بجائے آپ علماء سے پوچھیں، اپنا عذر پیش کریں کہ بھی میرے ساتھ یہ عذر ہے، کیا مجھے اس پہ رعایت مل سکتی ہے؟ ملنی ہوگی وہ بتائیں گے، اس پہ عمل کریں، اگر نہیں ہے تو اپنے آپ سے کہیں، اس کا مطلب ہے باطن تو جھوٹا ہے، تجھے شیطان بہکا رہا ہے، رمضان میں شیطان بند ہے پھر بھی میں بہکائے میں آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا بھائی جو شیطان کا، یا شیطان کا بڑا بھائی نفس، وہ مجھے بہکا رہا ہے، میں علماء کے کہنے پہ چلوں گا، تیرے کہنے پہ نہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں برکات قدموں کے تک پہنچیں گے۔ بہت اچھی آپ بات ارشاد فرمائی۔ میں چاہتا ہوں وہ تمام سوالات شامل کروں کہ جو ہمارے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے فیس بک پر تراویح کا کوئی طریقہ بتا رہا ہے، کوئی روزے کے حوالے سے بتا رہا ہے، کوئی جو ہے دیگر حوالوں سے بتا رہا ہے، احتیاط بتا رہا ہے۔ مفتی صاحب، یہ فیس بک پر جو بتایا جاتا ہے اور جو کچی معلومات جو لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، اور ایسے معاملات میں کہ جو علماء حضرات سے پوچھنے چاہیے، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ اب چونکہ موجودہ دور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ گمراہی کا ایک یہ بھی سبب بن رہا ہے۔ دیکھیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بیٹا بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو آپ راہ چلتے کسی شخص سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، آپ نے کوئی کورٹ میں اپنا اہم کیس لڑنا ہو کسی چھوٹے موٹے وکیل کو نہیں دیا جاتا، آپ نے بچوں کو اسکول کالج میں داخلہ کروانا ہے، عام اسکول کالج میں نہیں ہوتے، آپ نے بچوں کو ٹیوشن پڑھوانا ہے، کسی عام شخص کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ ان سب میں تو آپ چن چن کے فرد کو تلاش کرتے ہیں جو ماہر فن ہو، فیلڈ کا ماہر ہو، تب اس سے مشاورت کے بعد عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو یوٹیوب پر ہر بیٹھا ہوا شخص وہ عالم اور مفتی ہے، فیس بک پر جو کلام کر رہا ہے، جو پوسٹ بھی آپ کے پاس آ گئی وہ پوسٹ بہت اوتھینٹک ہے، اور وہ مطلب معاذ اللہ شاید قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ زندگی کے ہر شعبے میں ماہر لوگ، صاحب رائے، صاحب تقوی، ذی فہم، ذی رائے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو دین کے معاملے میں اس سے کہیں زیادہ احتیاط درکار ہے کہ دنیاوی معاملے میں غلط قدم اٹھا لیں گے، صرف دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نہیں، لیکن دینی معاملے میں تھوڑا سا غلط قدم اٹھایا آپ کافر بھی ہو سکتے ہیں، آپ بدعتی ہو سکتے ہیں، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فیس بک یا یوٹیوب پہ جانے کے بجائے سب سے پہلے آپ اپنے اطراف میں یا میڈیا پر آنے والے علماء کا انتخاب کریں اور دیکھیں کون اچھا بولتا ہے، کون اچھی گائیڈ لائن فراہم کر رہا ہے، پھر وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر ہو، ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو غیر معروف اور غیر معلوم لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے معلومات اکٹھی کرنا یہ سخت نقصان کا باعث ہے۔ میں بھی آپ کو اگر اپنے واٹس ایپ میسیج کی تعداد دکھاؤں جو میں نے اوپن بھی نہیں کیے ہیں وہ 500 سے اوپر ہوں گے، یعنی لوگ اتنے پیاسے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اور وہ اس طرح کی بے شمار پوسٹ مجھے بھیجتے ہیں جس کو یعنی سن کر دماغ میرا چٹکنے لگ جاتا ہے، اتنی مزہ کا خیز۔ اچھا، اور ہماری عوام کی حالت کیا ہے کہ ان کو صحیح گائیڈ لائن ملتی نہیں ہے، گھر سے علم سیکھا نہیں ہوا، وہ ہر ایک پہ ایک دم پڑک جاتے ہیں، تو بڑی کمال بات کرتے ہیں، بڑے گھبرا جاتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں۔ 0 میٹر بات کرتے ہیں مفتی صاحب فوراً سے پیشتر یہ مسئلہ بیان کریں، سارے کے سارے ہم دوست بیٹھے ہوئے خوف خدا رکھنے والے، اور ہمیں فوراً سے پیشتر اس کا حل چاہیے۔ وہ دیکھیں تو خدا پہاڑ نکلا چوا، وہ بھی مرا ہوا سڑا ہوا کمبخت،
تو یہ صورتحال حضرت تو بالکل اچھے علماء سے رجوع کریں. بہت اچھی بات. جید علماء تشریف فرمائے ماشاءاللہ, ان کے رابطے لیں, رابطہ نمبر لیں, ان سے رجوع کریں, تو پھر یہ کہ صحیح گائیڈ لائن ملے گی. فیس بک یا یوٹیوب, ہم مذاق میں کبھی کہتے ہیں یہ 2 ایسے آستانے ہیں کہ بیعت کر کے روزانہ ان آستانوں پہ بیٹھے ہوئے انہی پہ حاضری دی ہیں, اور یہ وہ 2 پیر ہیں جنہوں نے گمراہی اتنی پھیلا رکھی ہے کچھ انتہا نہیں, ان کی بیعت توڑ دیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ رہنمائی اور یہ گائیڈ لائن بہت ضروری ہے آج کے نوجوانوں کے لیے بھی, ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو صرف سوشل میڈیا سے تمام علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شرعی مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. سلسلہ کلام جاری رہے گا. شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ, غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ, بے سہارا رسول اللہ, بے سہارا ہوں یا رسول اللہ, المدد یا کریم آقائی سیدی قلب گشاد کر لیا میں نے, آپ کو یاد کر لیا میں نے, قلب گشاد کر لیا میں نے, جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سید